بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ عزیز طلباء اور دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سورہ مومنین کی ابتدائی چند آیات پڑھی گئیں۔ یہ 18ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات کا بیان کیا ہے کہ مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے، ان کو کون سی صفات اختیار کرنی چاہیے اور کن صفات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو مومن ان صفات کو اختیار کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے، وہ ایمان والے جن کے اندر آئندہ آنے والی صفات موجود ہوں گی۔ سب سے پہلے فلاح کا ہم معنی سمجھ لیں۔ فلاح کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کامیاب، لیکن یہ اس کا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ کامیاب کا لفظ عربی میں جو فلاح کا لفظ ہے اس کا اپنا ایک وسیع مفہوم ہے۔ یہ فلاح کا لفظ یہ مؤذن اپنی اذان میں بھی کہتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اور اسی طرح ابتدائی سورہ بقرہ کی آیات میں بھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فلاح کا کیا معنی ہے؟ فلاح کا معنی ہے دنیا اور آخرت میں خوشحالی، دنیا اور آخرت میں خوشحالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں خوشحالی حاصل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ آئندہ آنے والی صفات اپنے اندر اختیار کر لیں، وہ اپنے اندر آئندہ آنے والی صفات پیدا کر لیں۔ مؤذن جو اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاح اور آگے حی علی الفلاح، اس کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں خوشحالی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ جائے، نماز پڑھ لے۔ دنیا اور آخرت کی خوشحالی کی ضامن مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے۔ تو فلاح کا یہ میں نے معنی بیان کر دیا کہ فلاح کا معنی ہے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی۔ اب وہ ایمان والوں کی صفات ہیں کیا؟ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی ایمان والوں کی، وہ ایمان والے جو فلاح پانے والے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ نماز آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ 62 مقامات ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک دفعہ بھی قرآن میں نماز کا حکم دے دیتے تو ہم پر فرض ہے، ہم پر ادائیگی اس کی لازم تھی، لیکن اہمیت بتلانے کے لیے 62 مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے رقبے پر انہوں نے حکومت کی، صوبے کے صوبے فتح کرتے جا رہے ہیں، وہاں پر اپنا کوئی گورنر، حاکم، فرمانروا مقرر کرتے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے گورنروں اور اپنے جو حکامات تھے ان کو ایک سرکاری فرمان لکھ بھیجا جس میں یہ کہا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے معاملات میں سے سب سے اہم معاملہ وہ نماز کا ہے۔ میرے نزدیک تمہاری ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری وہ نماز ہے۔ فمن حافظھا وحافظ علیہا، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پر ہمیشگی اختیار کی، فحفظ دینہ، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ ومن ضیعھا، اور جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا، فہو لما سواھا اضیع، تو وہ اس کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا۔ یہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان کیوں جاری کیا؟
اپنے گورنروں کو، اپنے فرمانرواؤں کو، اسی لیے کہ ان کے دل میں یہ آئے گا کہ ہم تو مسلمانوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اجتماعی معاملات میں لگے ہوئے ہیں، فلاحی کاموں میں، رفاہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی ایک آدھ نماز رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایک آدھ نماز کی قربانی چلی جائے، دے دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے ان کا یہ وہم دور کیا ہے کہ تمہاری جتنی بھی اجتماعی ذمہ داری ہیں وہ ساری اپنی جگہ پر، تم بہت بڑے ثواب کے کام کر رہے ہوگے، مسلمانوں کے کام میں لگے ہوئے ہوگے، لیکن اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری نماز کی ہے۔ اگر تم نے نماز کی حفاظت کر لی، اس کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے رہے، تو تم نے اپنے دین کی کو محفوظ کر لیا، تم باقی ذمہ داریاں بھی بحسن خوبی انجام دے سکو گے۔ اور جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو نہ پڑھنا۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو وقت پر نہ پڑھنا۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ جماعت سے نہ پڑھنا۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آداب، سنن اور واجبات کی رعایت نہ کرنے کے ساتھ پڑھ لینا۔ تو جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ باقی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اس کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا، وہ بھی بہت سے خوبی انجام نہیں دے سکے گا۔ یہ گورنروں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے نماز کی اہمیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آدمی نماز پر محنت کرے، نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرے، جو اس کے آداب اور واجبات ہے، سنن ہے، اس کی رعایت کے ساتھ پڑھے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تمام کے تمام گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ دو لفظ ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ شین اور ذات کا فرق ہے۔ خا شین واو عین، خا ذات واو عین۔ خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے کہ وہ فلانا بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو خشوع اور خضوع میں کیا فرق ہے؟ خضوع اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، کہ اپنے جسم اور اپنے ظاہری اعضاء کو جھکا دینا، اس میں تواضع اختیار کر لینا، کہ نماز میں اپنے جو جسم ہے اور اعضاء ہیں اس میں بھی تواضع اختیار کریں، سنت کے مطابق ادا کریں۔ قیام کی حالت میں کہاں پر نظریں ہونی چاہیے وہاں پر نظریں رکھیں، کہاں پر ہاتھ باندھنے چاہیے وہاں پر ہاتھ باندھیں، رکوع کس طریقے پر مسنون ہے اس طریقے پر ادا کریں۔ تو خضوع کا تعلق جسم، ظاہری اعضاء کے ساتھ، اور خشوع کہتے ہیں کہ دل سے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو اب منصوبے بنانے لگے کہ اب نماز پڑھنے کے بعد میں نے فلاں کام کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے، تیسرا کام یہ کرنا ہے۔ تاجر ہے تو وہ اپنی دکان کا حساب کتاب کرنے لگ جاتا ہے نماز کے دوران، نہیں۔ خشوع کا معنی ہے کہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا، کہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ اور خشوع پیدا کرنے کے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے تین طریقے لکھے، تین سیڑھیاں لکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو وہ الفاظ زبان سے ادا کرے اس کی طرف توجہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو توجہ اسی ان الفاظ کی طرف ہو، الفاظ کو چبا چبا کر پڑھے، اسی کی طرف توجہ دے کر پڑھے، اس سے بھی دھیان نصیب ہوگا، اللہ کی طرف توجہ ہوگی۔ تو ایک یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس کی طرف توجہ دے۔ نمبر دو، ان الفاظ کے معنی پر غور کرے۔ اس کے لیے ظاہر ترجمہ سیکھنا ہوگا کہ نماز کا ترجمہ آتا ہو، پتہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور کچھ بول رہا ہوں تو کیا بول رہا ہوں۔ تو دوسری سیڑھی یہ ہے کہ وہ الفاظ کے معنی پر غور کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، اب دل میں ساتھ ساتھ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ توجہ اس طرف ہے، تو جب توجہ معنی کی طرف ہوگی، پتہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تب بھی اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ ایک تیسری سیڑھی، تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور کرے کہ مجھے اللہ نظر آ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے بھی نماز میں خشوع حاصل ہوگا۔
الفاظ پر غور کرے، نمبر 2 الفاظ کے معانی پر غور کرے، اور نمبر 3 یہ تصور کرے، یہ خیال کرے، یہ توجہ کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا. تو اس سے نماز کے اندر خشوع حاصل ہوگا. تو یہ ایمان والوں کی پہلی صفت بیان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت کہ وہ لغو کام سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ بے فائدہ کاموں میں وہ مصروف نہیں ہوتے. جو کامل مومن ہے، فلاح پانے والے مومن ہیں، وہ بےہودہ اور بے فائدہ، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اس میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے. آج کل بڑے اسباب آئے ہوئے ہیں وقت کو ضائع کرنے کے، موبائل ہے اور دیگر ذرائع ہیں، گپ شپ میں لگے رہتے دوستوں کے ساتھ. تو بے فائدہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا. دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو کوئی شخص برائی کرے اس کے ساتھ، تو وہ برائی کا بدلہ برائی کے نہیں دیتا، بلکہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. وہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتا، یا اچھائی کے ساتھ دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو اور بیہودہ کام سے بدلہ برائی کے ساتھ دینے سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے. قرآن میں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. ادفع باللتی ہی احسن، آپ جواب دیجئے اچھے انداز میں، اچھے طریقے کے ساتھ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو آپ کے اور اس شخص کے درمیان جس کے درمیان عداوت تھی، تو وہ آپ کا سرگرم دوست بن جائے گا، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا. جب برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں گے تو وہ دوست بن جائے گا. انبیاء کی صفات بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر. قوموں نے ان کو کیا کچھ نہیں کہا. کسی کو کہا انا لنراک فی صفاحت، بے شک ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور آپ کو جھوٹوں میں سے شمار. انا لنراک فی صفاحت وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم تو آپ کو جو ہے وہ جھوٹا سمجھتے ہیں. کہیں کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو واضح گمراہی میں سمجھتے ہیں. یہ قوموں نے کہا انبیاء کرام کو. تو نبی نے کیا کہا؟ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بیوقوف نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں. تو برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دینا، کنارہ کشی اختیار کرنا. تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. زنا سے بچتے ہیں، زنا سے بھی بچتے ہیں، اور شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسباب زنا ہے اس سے بھی بچا جائے. زنا سے بھی بچنا ہے اور زنا کے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اس سے بھی بچنا ہے. اور زنا کی سب سے پہلی سیڑھی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے بد نظری. اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا ہے. جو بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ دنیا میں ہی ایمان کی حلاوت محسوس کر لے گا. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آگے ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے اور اپنے عہد و پیما کی بھی. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کا ایمان نہیں اس کا ایمان، جس شخص کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں. تو امانت داری ایک مال کے اندر بھی ہوتی ہے کہ کسی نے امانت رکھوائی ہے تو اس کو اسی طریقے سے ادا کر دینا. اور ایک یہ ہے المجالس بالامانہ، کہ جو مجلس کے اندر بات ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے، اس کو بھی آگے پھیلانا یہ بھی امانت میں خیانت ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے. کسی کے ساتھ عہد و پیما کیا، وعدہ کیا تو اس کو بھی پورا کرنا ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے. یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی اللہ تبارک و تعالی. اب یہ صفات ایمان والی اور وہ بھی فلاح پانے والے ایمان والے، ان کی یہ صفات ہمارے اندر کیسے آئیں گی؟ اس کے مختلف محل ہیں، مختلف جگہیں ہیں. یہ مدارس، اس میں بھی یہ صفات اپنائی جا سکتی ہیں.
اسی طرح خانقاہیں ہیں، اس میں بھی یہ صفات اختیار کی جا سکتی ہیں، اپنائی جا سکتی ہیں۔ اسی کے اندر، اسی کے ساتھ ساتھ ان صفات کو اپنانے کے لیے ایک اہم ذریعہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، اور یہ مؤثر ذریعہ ہے اپنے اندر یہ ایمان والی صفات پیدا کرنا۔ اس کے لیے بزرگوں کی ایک ترتیب ہے، روزانہ کا مشورہ بھی ہوتا ہے، بدھ والے دن کا بیان بھی ہوتا ہے، بدھ والے دن گشت کا عمل بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر چھٹیوں میں سے روزہ، پھر سالانہ چھٹیوں میں چلہ وغیرہ۔ تو یہ تمام کی تمام اگر ترتیب کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایمانی صفات ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألک من خیر ما سألک ونعوذ بک من شر ما استعاذ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتہ۔